بچوں کو بھی اپنی ضرورتیں ہیں، پیسے خرچ کرنے ہیں، باہر نکلنا ہے، تو بچوں کو جیب خرچ دینا جو ہے کتنا دینا چاہیے، کس عمر تک جو ہے وہ ان کو والدین کے یہ ذمہ ہے کہ ان کو دیتے رہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑا خوبصورت اقتباس پڑھ کے سنایا، اور اس میں حضرت صاحب نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ بچوں کو کچھ مال دے کے ان کو اس کا مالک بنانا چاہیے، اور کچھ مال ان کا مشترکہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو کچھ دے کے پھر انہیں کہنا کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، یہ دراصل وہ طریق ہے جو ان کو سمجھانے کے لیے کہ اصل مقام، اصل غرض، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو جیب خرچ جو ہے دراصل بچوں کو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ اس میں بھی والدین کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے، جو ان کی جائز ضروریات ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ ان لوگوں سے اپنی جن کی ذمہ داری نشو و نما کی، جن کے کھانے پینے کی، جن کے پرورش کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری تم پر ہے، ان سے شروع کرو۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور لوگوں کو دینے کی بجائے، جو اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑے، یہ نہیں کہ سارا کچھ دے دو اور پھر بعد میں لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے مانگتے پھرو۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بچوں کو بھی ان کی ضروریات کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں آپ دیتے تو وہ کئی قسم کے نقصان ہوں گے، مانگنے کی انہیں عادت پڑ سکتی ہے، یا کسی اور برائی میں چھینا جھپٹی کی عادت، چوری کی عادت، اس لیے کہ ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ اب اس میں دو پہلو پھر ہیں، ایک یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں دیا جائے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس اقتباس کی میں نے ذکر کیا بڑا خوبصورت ہے کہ ان کو دے کے اس میں ان کی خوراک کا بھی، کہ خود بھی کھاؤ اس میں سے، اللہ کی راہ میں بھی دو، کھلونا لا کے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو۔ تو یہ ساری چیزیں رشتہ داروں کو دو جو تمہارے غریب رشتہ دار، تو یہ بنیادی ضروریات ہر بندے کی اس کی اپنی حالات کے مطابق ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ فراخی عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو ان گنت دیتے جاؤ، اس سے بھی ان کی عادتیں خراب ہونے کا اندیشہ، نہ صرف اندیشہ بلکہ بہت امکان ہے۔ میں نے دیکھا بعض جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب جماعت احمدیہ پہ فضل فرمایا، بہت سارے لوگ باہر کے ملک میں آ گئے، یہاں پہ آسودہ حالی تھی، کچھ ان کے عزیز و اقارب، کچھ بچے گھر والے پاکستان میں بھی رہے، تو یہاں سے کمانے کے بعد وہاں بھجوایا جائے تو ظاہر ہے اس کی مالیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ بعض اوقات بعض والدین نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، اور اسلامی تعلیم کا جو بنیادی جو غرض تھی یا جو بنیادی حکم ہے اس کو نظر انداز کیا، تو ایسے بچے پھر کئی قسم کی بے راہ رویوں کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح یہ صرف یہ نہیں کہ باہر کے، بلکہ وہاں پہ بھی جو آسودہ حال ایسے لوگ جنہوں نے بچوں کو کھلے پیسے دیے، وہ کئی قسم کی برائیاں اس زمانے میں حضرت صاحب نے موجودہ حسان نے فرمایا کہ باہر کے جو منہ کھولے برائیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بچوں کو بگاڑنے کی، جن کا غرض یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بگاڑا جائے۔ تو اس لیے بچوں کو جیب خرچ ضرور دینا چاہیے، لیکن ان کی ایک تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق، دوسرا ان کی ضروریات کے مطابق، اور ساتھ ساتھ ان پہ نظر بھی ہونی چاہیے۔ اور جس کا اقتباس کا میں نے ذکر، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات کہ آپ نے کہی کہ
حضرت صاحب نے تو ہمارے سارے معاملات حل کر دیے ہیں، اور خلفاء کا یہی ہے کہ خلفاء ہماری اسی طرح رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بھی حضرت صاحب ہمیں گاہے گاہے ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو جہاں پہ ہم مالی میدانوں میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی بنیادی ضروریات پر بھی نظر رکھنے کا والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مہیا کریں وہ چیزیں، جیسے آپ ذکر فرمایا کہ وگرنہ بچے میں ایک محرومی کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ پھر خود ایسے ذرائع اختیار کرے گا کہ کسی طرح وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا سب کے پاس ہے اور اس کو محرومی ہوگی، وہ پھر چھین کے کسی طرح چوری کر کے وہ پورا کرنا چاہے گا، تو دوسروں کا اٹھا کے یہ ساری چیزیں برائیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو ہے کہ اگر بے حساب ہوگا، ضرورت سے زائد ہوگا، تو پھر وہ انسان کو جو لاہ و لعب اور لغو اور عیاشی کے جو طریقے ہیں اس میں لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس لیے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے یہ کسی جگہ پڑھا کہ حضور کا یہ طریق تھا کہ بچوں کو جیب خرچ دینا، اور وہ گنا چنا ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ حالانکہ یہ نہیں تھی کہ حیثیت نہیں تھی کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے لیے اتنا وہ گنا چنا ہوتا تھا کہ ضروریات جو ہیں وہ کوئی باقی نہ رہ جائے، اور فضول خرچی کے لیے بھی کچھ باقی جو ہے وہ نہیں بچتا تھا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس پہ کسی جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب شادی ہوئی تو بچوں کو جس طرح، چونکہ ایک تو حضرت صاحب کے بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف تھے، اور دین کی خدمت کے لیے حضرت صاحب کی خواہش یہ تھی کہ دین کے خدمت کے لیے، تو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب میری شادی ہوئی تو جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو جیب خرچ ملا کرتا تھا اس میں سے کچھ بچا کے تو بی بی نے کوئی غالباً سویٹ بنائی اور اس میں سے کچھ حضرت صاحب کو بھی بھجوایا، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ سویٹ کے لیے تو میں نہیں، جو میٹھے کے لیے تو میں نہیں دیتا، وہ تو صرف بنیادی ضرورت کے لیے دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے بچا سکتے ہیں، تو اگلی دفعہ وہ کم کر دیا۔ تو حضرت صاحب نے یہ کہیں پہ ذکر کیا اس بات کا، تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بڑا وہ گنا چنا اور بڑا پوری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا کہ اس سے بھی وہ نظر جو ہے وہ پرے نہیں ہوتی تھی بالکل کہ جی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، کس حال میں ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بے حساب جو ہے وہ دیا جائے کہ جس سے بچوں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ نے اپنے جو وعدہ بھی تھا اس کے مطابق بے انتہا دیا تھا۔ جی بالکل، اگر حضور چاہتے تو جس طرح چاہتے تو ان کے بچے قرض، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اس پہ نظر رکھی، یہ درست بات ہے۔ بلا شبہ وہ سارے بچے شہزادے ہیں، بالکل درست، ان کے شہزادے ہونے میں اس دور میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تربیت کے پہلو کو کبھی کسی جگہ بھی جو ہے وہ انہوں نے وہ نہیں جانے دیا، بالکل، اور نمونے قائم کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہمیں وہاں سے دیکھنا اور سیکھنا چاہیے سب لوگ۔